وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. سامعین، 2 دن پہلے بانی جماعت مولانا محمد الیاس کاندلوی کا ایک ملفوظ پیش کیا گیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ طریقہ تبلیغ یعنی تبلیغی جماعت کشتی نوح ہے، جو اس میں سوار ہوگا محفوظ ہو جائے گا. یہ بات ارشادات و مکتوبات میں صفحہ نمبر 37 پر موجود ہے. اس کتاب کے مرتب مولانا افتخار فریدی ہیں اور یہ عرشی پبلیکیشنز انڈیا نئی دہلی سے چھپی ہے. بانی جماعت کے اس ملفوظ پر جب علماء دیوبند کا فتویٰ پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جملہ شرعاً غلط ہے، تو میوات کے ایک صاحب کہنے لگے کہ اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس کام میں نہیں لگے گا وہ محفوظ نہیں ہوگا، کیونکہ بانی جماعت نے تبلیغی جماعت کو کشتی نوح سے تشبیہ دی ہے، اور کشتی نوح کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ صرف وہی لوگ طوفان سے نہیں بچے جو کشتی میں سوار تھے، بلکہ ایک بڑھیا بھی بچ گئی تھی جو کشتی میں سوار نہیں ہوئی تھی. وہ بوڑھی خاتون اللہ کا ذکر کرتی تھی اور اس کی برکت سے طوفان نوح اس کی جھونپڑی تک پہنچا ہی نہیں. لہذا جس طرح وہ بڑھیا کشتی نوح پر سوار ہوئے بغیر بھی طوفان سے بچ گئی، اسی طرح وہ لوگ بھی جہنم سے بچ جائیں گے جو تبلیغی جماعت میں شامل نہیں ہوئے. سامعین، جب میواتی صاحب کی یہ توضیح میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں ٹھٹک کر رہ گیا کہ یہ کیا بول رہے ہیں، لیکن میرا مطالعہ نہیں تھا اس لیے خاموش رہا. جب کافی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ قصہ کتابوں میں موجود تو ہے مگر مستند نہیں ہے. کسی بھی مضبوط محدث اور مفسر نے اسے نقل نہیں کیا ہے. تفسیر روح البیان کے مؤلف علامہ اسماعیل حقی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 129 پر اسے ضرور قلم بند کیا، مگر مجہول کے صیغے کے ساتھ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کا ثبوت بے حد کمزور ہے. پھر اسماعیل حقی صاحب کی یہ تفسیر معتبر تفسیروں میں آتی بھی نہیں. ہاں، یہ واقعہ شیعی کتابوں میں اہتمام سے پایا جاتا ہے. مصباح الہدی نامی کتاب میں بھی یہ قصہ موجود ہے. وہ قصہ از اول تا آخر اسی کتاب سے سنیے. شیعی مصنف لکھتا ہے، حضرت امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹھری لے کر آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، کشتی کب روانہ ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، ابھی دیر ہے. وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی. ایک دن حضرت نوح نے فرمایا کہ اے عورت، جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا. یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح بلائیں گے. اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا. ظاہری طور پر نوح کو اس کا بلانا بھلا دیا گیا. جب طوفان تھما تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا. وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا. حضرت نوح یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے. انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا کشتی تیار ہے؟ چلیں. حضرت نوح نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا، رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا نہیں پتہ چلا؟ کہا، اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش آئی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ بڑھیا کہنے لگی، یا نبی اللہ، بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی فہار پڑی تھی. حضرت نوح حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا، میرے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی،
اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا، اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤ گے، تب جبکہ تم نے اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن اے نوح میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے پاس بیٹھے اپنے مومنین سے یعنی شیعہ سے فرمایا، اے مومنو، یہ حدیث قیامت تک کے مومنین تک پہنچانا تم پر واجب ہے۔ انہیں بتا دو کہ جس نے ہم سے محبت کی قیامت کا عذاب ضرور آئے گا، لیکن جیسے اس بڑھیا کو پتہ نہیں چلا، ہمارے مومنوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کب قیامت آئی اور کب چلی گئی۔ کتاب کا نام مصباح الہدیٰ، مصنف مہدی طیب، طبع تہران، سال 1379، ایڈیشن اول، جلد 1، صفحہ نمبر 58۔ سامعین، اس واقعے کا تذکرہ شیعی مصنف نے جس انداز میں کیا ہے اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ بوڑھی عورت کی یہ داستان پوری طرح فرضی ہے۔ اردو میں تفسیر کی جتنی بھی معتبر کتابیں ہیں ان میں سے کسی میں بھی یہ واقعہ موجود نہیں۔ اگر یہ واقعہ حقیقی ہوتا تو بے انتہا اہم اور نادر ہونے کی وجہ سے قرآن میں کچھ نہ کچھ ضرور آیا ہوتا، حدیثوں میں بھی اس پر کافی روشنی ملتی۔ اتنا اہم واقعہ قرآن و حدیث سے کیسے چھوٹ سکتا تھا؟ نہ تو قرآن میں کوئی روشنی ملتی ہے، نہ حدیث میں کوئی تبصرہ ہے۔ دیکھا جائے تو یہ واقعہ قرآن و حدیث سب سے ٹکراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے خاص طور پر فرمایا تھا، احمل فیہا من کل زوجین اثنین الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل۔ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے دو دو کے جوڑے سوار کر لو، اور تمہارے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ کفر کی وجہ سے ڈوب جائیں گے، ان کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو بھی، اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو۔ اور تھوڑے سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے چند ہی لوگ تھے۔ بعض روایات میں 40 اور بعض میں 80 کی تعداد آئی ہے۔ کیا ایسے نازک موقع پر حضرت نوح علیہ السلام 80 افراد میں سے ایک بڑھیا کو بھول جائیں گے جس سے بار بار بات ہو رہی تھی؟ کبھی نہیں۔ پھر یہ کہ یہ سیلاب پورے مشرق وسطیٰ کو محیط رہا۔ کشتی کوفہ میں بنی تھی، سیلاب آیا تو پانی اتنا اونچا تھا کہ بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیاں پانی سے کئی کئی گز نیچے چلی گئی تھی۔ خانہ کعبہ کی زمین پانی سے اوپر اٹھا لی گئی تھی۔ بقیہ ساری زمین پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس طوفان کی خاص بات یہ بھی تھی کہ 6 مہینے تک لگاتار یہ پانی کھڑا رہا۔ رجب سے شروع ہوا اور اگلے 6 مہینوں تک سیلاب بہتا رہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارا مشرق وسطیٰ، مڈل ایسٹ پانی میں ڈوبا رہا اور بڑھیا کا مکان بچا کا بچا رہا۔ بڑھیا کے اس بیان سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیلاب کے پانی کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، ورنہ بڑھیا کو تو پتہ چل ہی جاتا۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بڑھیا اکیلی تھی یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ اگر کوئی اور بھی تھا تو وہ کشتی پر سوار ہوا یا نہیں؟ اور اگر کوئی نہیں تھا تو وہ بوڑھی خاتون 6 مہینے تک کیا کھاتی رہی اور اس کا نظم و انتظام کہاں سے چل؟ یہ اور اس طرح کے متعدد سوالات کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ سب اس لیے کہ چلانے والوں نے ایک ایسی داستان چلا دی ہے جس کا کوئی سراغ قرآن و حدیث میں نہیں ملتا۔ علامہ اسماعیل حقی نے اسے نقل تو کیا ہے مگر حکیہ فعل مجہول کے صیغے کے ساتھ، اور کہیں سے کوئی حوالہ بھی اس اللہ کے بندے نے نہیں دیا۔ سامعین، بات اسماعیل حقی صاحب کی آئی گئی ہے تو لگے ہاتھوں یہ بھی سن لیجئے کہ اسماعیل حقی استنبول کے رہنے والے تھے، جو کسی زمانے میں اسلام بول اور اس سے پہلے قسطنطنیہ ہوا کرتا تھا۔ یہی استنبول اس وقت ترکی کا دارالحکومت ہے۔ حقی صاحب حنفی عالم تھے۔ ان کی ولادت 1063 ہجری اور وفات 1127 ہجری میں ہے، یعنی آج سے تقریباً 325 برس پہلے ان کی وفات ہوئی۔ ان کی کتاب تفسیر روح البیان معتبر کتابوں میں شامل نہیں ہوتی۔
اسی کتاب میں وہ حدیث بھی ہے جو جماعتی بھائیوں کی زبان سے بار بار سنی جاتی ہے جبکہ اس کی سند کہیں موجود نہیں۔ جامعہ علوم اسلامیہ بنوئی ٹاؤن کراچی ایک سوال کے جواب میں لکھتا ہے، سوال اور جواب دونوں سنیے۔ سوال: تبلیغی جماعت میں گشت کے آداب میں بیان کیا جاتا ہے کہ گشت میں ایک قدم کا ثواب 700 سے لے کر 7000 نیکیاں ملتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نمبر 2، اسی طرح تھوڑی دیر بیٹھنے کا ثواب 70 یا 80 سال کی نفلی عبادت کے برابر ملتا ہے، کیا یہ دونوں باتیں درست؟ جواب: نمبر 1، ایسی کوئی حدیث نہیں مل سکی جس میں ایک قدم کا مذکورہ ثواب آیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں جو صحیح احادیث سے یا کم از کم معتبر درجہ کی احادیث سے ثابت ہیں۔ فضائل کے بیان میں بھی انہی پر اکتفا کرنا چاہیے اور موضوع روایات کے بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اسماعیل حقی ابن مصطفیٰ الاسطنبولی نے تفسیر روح البیان میں ایک لمبی حدیث بلا سند صیغہ مجہول کے ساتھ ذکر کی ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں: عن المقداد ابن الاسود دخلت على ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فسمعته يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفکر ساعت خیر من عبادت 70 سنتا۔ تفسیر روح البیان سورۃ الجاثیہ۔ اس روایت کی کہیں پر کوئی سند نہیں مل سکی اور جس روایت کی کوئی سند نہ ہو وہ بے اصل اور غیر معتبر ہوتی ہے، جیسا کہ المصنوع کے مقدمہ میں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ فرماتے ہیں۔ لہذا دین اور امت کی فکر میں یا اللہ کے راستے میں بیٹھ کر سوچنے کی فضیلت میں 70 سال کی عبادت کے ثواب والی روایت سندن ثابت نہیں، البتہ اس سے ملتی جلتی روایات ہیں جن میں دین کے لیے سوچنے پر اجر کا ذکر ہے فقط، واللہ تعالی عالم۔ سامعین، خلاصہ یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام کے دور کی بڑھیا کا واقعہ فردی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہذا اسے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ حدیثوں اور تفسیروں کے معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہر کتاب عوام کے پڑھنے کی نہیں ہوتی، یہ محقق علماء جانتے ہیں کہ کون سی کتاب عوام کے لیے مفید اور کون سی نقصان دہ ہے۔ تفسیر روح البیان اور اس جیسی کئی کتابیں ناقابل اعتبار ہیں۔ اردو میں قصص الانبیاء جو علامہ عماد الدین ابن کثیر کی ہے اور قصص القرآن مولانا حفظ الرحمن سیوہار بھی معتبر کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ عوام کر سکتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا معاملہ بڑا نازک ہے، جھوٹ بولنا یوں بھی بڑا گناہ ہے، اور اگر وہ جھوٹ قرآن و حدیث کے سلسلے میں ہو تو اس کا جرم ہونا مزید خطرناک ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ لا یعنی اور بے سروپا باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور علماء حق سے جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔